بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ اسراء کی 99 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت ربی، کہہ دیجئے کہ اگر تم ملکیت رکھتے ہوتے خزانے جو رحمت ہے میرے رب کی، اس کی رحمت یعنی کہ اس کی رب کی رحمتوں کے اگر خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے، اگر تم اس کے مالک ہوتے، اذا لمسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہوتی کہ اللہ پاک نے فرمایا تم اس کو یعنی کہ چھوئے رکھتے، یعنی کہ چھپا کر رکھتے اس خوف سے کہ خرچ ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کان الانسان قتورا، اور انسان جو ہے وہ بہت ہی کنجوس پیدا کیا گیا ہے، بخیل انسان۔ دیکھیں یہ انسان کی کیفیت ہے، اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ انسان کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک تو وہ ہے جو اسلام اپنے رب کے اوپر یعنی کہ سر خم کر دینے والا، یہ مان لیتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی میرے مالک ہے، میرا تو ہاتھ اپنا نہیں ہے، میرا پاؤں اپنا نہیں ہے، میری جان میری سانس میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے مالک ہے، سب اس کی دین ہے۔ تو میرا جو کام ہے، میرا کام صرف اس نے مجھ کو یہ ملکیت صرف اس لیے دی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں اس کو کس طرف یوز کرتا ہوں، کیا میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہوں یا اپنے استعمال میں لے آتا ہوں یا اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہی سارا جو ہے نا امتحان ہے۔ مسلمان جو سر خم کر دے، اسلام یعنی کہ رب کو مان لے اپنا مالک اور خود کو اس کا غلام، تو یہ ہو گیا مسلمان۔ تو لہٰذا یہ انسان کی کیفیت اللہ پاک نے فرمایا تو وہ تو ہے ہی کنجوس۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تو اللہ پاک نے یہ واقعہ یہاں تھوڑا سا بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں 9، یعنی کہ یہ تو وہ 9 نشانیاں تھی۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو الحمدللہ وہ خود پیغمبر تھے اللہ کے، بہت ساری اور بھی مطلب ان کے ساتھ نشانیاں تھی اس سے پہلے بھی کافی، لیکن یہ جو فرعون کی طرف جو بھیجا گیا تھا تو فرعون کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر دیا تھا، ایک تو وہ سانپ جو بن جاتی تھی لکڑی ان کی، ایک جو وہ ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سونے کا ہاتھ مطلب چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے اس کو ڈرانے کے لیے کیا بھیجا، وہاں ٹڈیاں بھیجیں۔ جب وہ ٹڈیاں آتی، بہت زیادہ ٹڈیاں آتی، تو وہ کیا کرتا، وہ کہتا آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا وہ دیکھیں وہ فرعون بھی تھا، وہ حالانکہ وہ انکاری تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ رب کی طرف سے، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ فوری جاتا تھا اللہ کے رسول کے پاس اور بولتا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اوپر سے یہ ٹل جائے۔ تو جب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور جو وہ ٹڈیاں ختم ہو جاتی تھی تو وہ پھر وہ اللہ کی بات مانی، کیونکہ پہلے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، آپ اللہ سے دعا کریں، تو جب وہ دعا کرتے تو بعد میں وہ اپنی بات سے پھر جاتا اور کہتا کہ میں نہیں جانے دوں گا بنی اسرائیل کو، یعنی کہ وہ بات سے مکر جاتا۔ پھر اللہ اس کے پاس دوسری اور مچھر بھیج دیتے، ایک دفعہ مچھر بھیجے، ایک دفعہ ایسا وائرس آتا ان کے پاس جو ان کے اندر سے پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، یعنی کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی عذاب آتا اس طرح کا تو وہ کیا کرتا فرعون، وہ جاتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ ختم ہو جائے تو میں آپ کی بات بھی مانوں گا۔ تو جب وہ ختم ہو جاتا پھر وہ اپنی بات سے مکر جاتا۔ آج ہمارے ہاں یہ کورونا وائرس آیا ہے، لوگ کوئی کہتے ہیں اس سے یہ کرو، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، ہاتھوں کو دھوؤ، ماسک پہنو، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ دیکھیں فرعون آج کے لوگوں سے زیادہ ایمان، آج مسلمان کو بھی یہ کیفیت ہے۔ وہ فرعون اس وقت کا کافر تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ کیا کرتا تھا، جاتا تھا اللہ کے رسول کے پاس کہتا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اس کو پتا تھا اور کوئی طریقہ نہیں اس سے جان بچانے کا۔ تو آج کا یہ مسلمان بھی اللہ کی طرف نہیں جا رہا، یہ یعنی کہ کرونا ایک وائرس ہے، یہ وائرس کس کی؟ اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ وائرس کیا ہوتا ہے؟ کہ جاندار چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو لہذا دابت، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نکالوں گا زمین سے جاندار، تو یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو خیر مطلب کیا ہے کہ یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ختم بھی اس کو کوئی نہیں کرے گا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کی بات مانی جائے۔ دیکھیں فرعون کیا کرتا تھا، بات ماننے کا دعوے دار ہوتا تھا، توبہ دعا کرواتا تھا کس سے؟ اللہ کے رسول سے۔ تو یعنی کہ آج بھی انسان اگر دعوے دار ہو جائے اللہ کی بات کے ماننے کا اور تائب ہو جائے، جس طرح یونس علیہ السلام کے وقت کی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ یونس علیہ السلام ایک جب قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ قوم چونکہ گناہگار تھی،
تو اس قوم نے پیغمبر علیہ السلام کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم طائب ہوتے ہیں. انہوں نے سب نے روزے رکھے. تورات میں آتا ہے، بائبل میں جو ان کی بک ہے تو اس میں آتا ہے کہ روزے انہوں نے رکھے، طائب ہوئے، تو وہ اللہ پاک نے ان سے وہ عذاب ٹال دیا. اس کی پیشن گوئی قرآن میں بھی موجود ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جب انسان برا ہوتا ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر عذاب بھیجتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور کے اوپر طائب، اپنی غلطی سے رجوع یعنی کہ منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف مطلب ہو جائے، مکمل رجوع کر لے اور معافی مانگے اور آئندہ سے نہ کرنے کا پورا تہیا کرے. تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے اوپر قادر ہے. تو یہی واقعہ ہوا اس وقت بھی. تو وہ یعنی کہ فرعون آج کے ان سیاستدانوں سے زیادہ چلاک نکلا. وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کے پاس جاتا تھا تو طائب ہوتا تھا، تو اس سے وہ ختم ہوتے تھے. تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام آیا ان کے پاس، اپنے فرعون کے پاس، تو فرعون نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہو سحر زدہ. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے یا تم ساحر ہو. ٹھیک ہے نا. ان کو ساحر کی تو انہوں نے اس کو بولا بھی جب انہوں نے وہ معجزے دکھائے. یہ واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. تو خیر پھر وہ سجدے میں گر گئے جو جادوگر آئے تھے ان کے مقابلے میں. تو لہٰذا یہ واقعہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ قصص میں اور سورہ طٰہٰ میں. تو ساتھ ہی فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبور. تو جب یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کو کہا، اور جب اس نے آگے سے کہا کہ تم تو جادو زدہ ہو، تو انہوں نے جواب دیا، کہا اس نے کہ البتہ تحقیق میں جانتا ہوں کہ نازل کیا گیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ واضح نشانی ہے، واضح بصارت ہے. اور میں خیال کرتا ہوں فرعون تم کو ہلاک ہونے والا، یعنی کہ میری نظر میں تو ہلاک ہونے والے تم ہو. مجھ کو تو تم جو ہے وہ ہلاکت میں لگ رہے ہو کہ اتنی واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی تم اس کو مطلب سیریسلی نہیں لے رہے، اور اس کو مطلب اس کے اوپر اتنی نشانیاں اس کے پاس ہوئی تھی. دیکھیں وہ کتنی نشانیاں آئی. آخر میں آخر سے پہلے آسمان سے بارش ہوئی، وہ بھی آگ کی. اس سے بعد جو آخری جو ان کا معجزہ جو تورات میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہاری قوم میں سے ہر انسان کا جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا جو پہلا بیٹا ہے وہ مر جائے گا. تو فرعون کا بھی اس میں بیٹا تھا پہلا. تو جب فرعون کا بیٹا مرا تب جا کر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے نکلو. اس سے پہلے وہ اپنی اس اڑی میں ہی اڑا رہا اور نہیں مانتا. پہلے تو انکار ہی کرتا رہا، جب بھی یعنی کہ وہ ٹل جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے انکار پر اڑا رہتا تھا. تو آخر میں جب یہ حادثہ ہوا تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی آپ جاؤ. تو پھر بھی جب وہ واپس گئے تو جب نکل گئے تو پھر آخر میں وہ اس سے بٹر گیا اور پھر اس کے پیچھے انہوں نے پیچھے کیا اور جا کر پھر غرق ہوا. تو یہی اس کے غرق اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ. تو پھر ارادہ کیا اس نے اکھاڑ پھینکنے کا، یعنی کہ اس نے فرعون نے ارادہ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو ان کو اکھاڑ پھینکے من الارض زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ. تو غرق کر دیا ہم نے اس کو. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اور جتنے بھی تھے اس کے ساتھ سب کو، یعنی کہ اللہ پاک نے ان سب کو پھر غرق کر دیا اور جتنے اس کے ساتھ تھے. وجہ کس کی؟ کہ اس نے اللہ کے بندوں کو روکنے کی کوشش کی. تو دیکھیں اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندوں کا ساتھی ہوتا ہے. جب انسان اپنے اللہ کے اوپر مکمل پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ تبھی ہوتا ہے جب وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے پھر کہا بنی اسرائیل سے کہ بسو زمین میں، تو جب آ جائے گا میرا وعدہ آخرت کا تو لے آؤں گا میں تم کو سب کو اکٹھا کر کے. تو اللہ پاک نے ان کو بسنے کا یہ حکم دے دیا. یہ لمبا واقعہ ہے، یہ خیر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، وہاں پھر بات ہوگی. شارٹلی اتنا کہہ دیتا ہوں کہ وہ پھر ان کو جب پہلے تو شہر میں جانے کے لیے کہا گیا، پھر وہ نہیں گئے تو وہ 40 سال تک وہیں رہے. وہیں پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. پھر وہ واقعہ ہوا، وہ پیچھے بھی گزرا، آگے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تو ساتھ ہی فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور ساتھ حق کے نازل کیا ہے ہم نے اسے.
یہ اللہ پاک نے قرآن کی دوبارہ وضاحت فرمائی کہ یہ جو قرآن ہے ساتھ حق کے نازل ہوا، اور یہ نزل ہو بالحق، اور نازل بھی حق کے ساتھ، یہ بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر مبشرن مطلب بولتا ہے خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور اطلاع کرنے والا۔ یعنی کہ یہ آپ کی، یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو دوبارہ فرما دی، یہ تو قرآن تو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ ابھی آج مسئلہ کیا ہے، لوگوں نے قرآن میں بھی آتا ہے وقال رسول یا ربی ان قومی یتخذوا ھذا قرآن مہجورا، قرآن کی آیت میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے، وہ رسول کہیں گے کہ اللہ اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ پاک نے تو اس کو نازل سے حق کے ساتھ نازل کر دیا۔ آج کیفیت ایسی ہے کہ لوگوں نے، اکثریت نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یا پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنا غور سے پر دھیان نہیں کرتے، بس اپنی دنیاوی چیزوں کے اوپر مگن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے بندہ پڑھتا ہے تو چاہے کام میں بھی لگا ہو سوچتا قرآن کے بارے میں کہ یار قرآن میں یہ چیز آئی ہے، اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا۔ دیکھنا انسان کا مشن کیا ہے، انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا، اللہ کی غلامی کے لیے۔ اگر وہ اپنی غلامی کی جگہ سے ہی ہٹ جائے گا تو پھر اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، پھر تو وہ مطلب بیکار ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر انسان کو اپنی وہ اہمیت کو برقرار رکھنا ہے تو اپنی اس جگہ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس جگہ پہ کے لیے نازل کیا، یعنی کہ کس وجہ سے وہ پیدا کیا گیا، اس کی وجہ، اس کی پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایسے تو نہیں اس کو بنا دیا اللہ پاک نے، تو اللہ پاک نے اس کو بنایا اپنی غلامی کے لیے، تو ابھی اس کو لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس غلامی جو اس کا کام ہے اس کو پورا کرے۔ تو پورا کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ وہ سارے احکاموں کو اپنے دماغ میں لانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اللہ پاک نے کیا کہا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پھر اس کے اوپر قابو قائم رہنا پڑے گا، تو تب جا کر بات پوری ہوگی۔ ایسے تو نہیں، اسی لیے تو وہ پیچھے فرما دیا کہ جہنم جو ٹھکانا، جس کو آگ کو ہم بھڑکنے ٹھنڈی دھیمی بھی نہیں پڑنے دیں گے، قرآن میں آیا نا، پیچھے پڑھ کے آئے تھے۔ تو لہٰذا یہ پھر اس کا بدلہ کیوں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، یعنی کہ اپنی وہ جگہ کو چھوڑ دیا جس کے لیے وہ پیدا اللہ پاک نے اس کو فرمایا تھا۔ تو فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، اور پڑھا ہے ہم نے الگ الگ کر کے اسے، یعنی کہ پڑھایا، اللہ پاک نے فرمایا پڑھایا ہے ہم نے، یعنی کہ پڑھایا ہم نے الگ الگ کر کے اسے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تم پڑھو اسے۔ دیکھیں یہ اللہ پاک نے قرآن میں، قرآن کی اتنی عظمت اللہ پاک نے خود ہی بیان فرمائی، کیونکہ یہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو پڑھایا آپ کو الگ الگ کر کے، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے الگ الگ رکھ چھوڑا ہے۔ اس میں ایک دو لفظ بھی ہیں نا، اگر ایک موضوع سے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ ایسے علیحدہ سائڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جب بندہ غور کرتا ہے نا تو اس میں دیکھتا ہے کتنے موتی ہیں اس میں، یعنی کہ ہر چیز ہدایت۔ دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ہدایت۔ اگر انسان کو ہدایت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر ایک انسان کو مثال کے طور پر کھانے کا نہیں پتا، کھانا پکانے کا نہیں پتا، وہ کھائے گا کیسے؟ وہ پکا ہی نہیں سکتا، تو یعنی کہ وہ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اس کو ہدایت، تو پکانے کے لیے کیا کرے گا؟ پہلے اس کو ہدایت حاصل کرنی ہوگی۔ اسی طرح کسی جگہ پہ جانا ہے، اگر اس کو پاس راستے پہ ہدایت نہیں ہے، وہ کوئی بندہ اس کو بول دے فلانی جگہ چلے جاؤ، تو وہ بیچارہ پورا دن ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے گا، اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے گا۔ تو سب کتنی بڑی نعمت ہوگی ہدایت۔ تو لہٰذا ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے الحمدللہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے پڑھا تاکہ تم پڑھو ان کے اوپر، الناس علی مکثن، اور اوپر لوگوں کے ہے ٹھہرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پڑھایا آپ کو اس کو الگ الگ کر کے تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر، اور اوپر لوگوں کے ہے کیا ہے؟ اوپر لوگوں کے کہ اس کے اوپر ٹھہرنا، یعنی کہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کے اوپر قائم ہو جانا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات فرما دی۔ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلاً، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے بتدریج، یعنی کہ بہترین طریقے سے یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس کے اوپر یا نہ لاؤ۔ یہ دیکھیں یہ ایک کھلا اسٹیمیٹم اللہ پاک کی طرف سے نبی علیہ السلام کے ذریعے بھیج دیا ہر انسان کو کہ چاہے تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہیں مانو۔
ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. تو ساتھ ہی فرمایا کہ تم چاہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جو لوگ تم سے پہلے جن کو علم آ چکا ہے، یعنی کہ جو بھی تم سے پہلے جن کو علم آ چکا ہے، ان کے سامنے جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، یعنی کہ ٹھوڑی کو بل دیتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں. اس سے واضح ہو گیا سجدہ کس طرح کرتا ہے. دیکھیں قرآن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، بہت اکثریت لوگ ہیں وہ بولتے ہیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. میں نے پیچھے ان آیتوں میں الحمدللہ جو سورہ نساء کی آیتیں گزری ہیں اس میں باقاعدہ نماز کے رکعتیں وغیرہ، سورہ بقرہ میں کس طرح کھڑا ہونا، یہاں ابھی سجدے کا ذکر آ گیا، سجدہ کس طرح کرنا اور کتنے کرنا اور سجدے میں کیا کہنا. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدے میں کس طرح گرتے ہیں، یعنی کہ ٹھوڑیوں کو بل دیتے ہوئے سجدہ، یعنی کہ سر کے بل سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی سجدہ کرتے کس طرح کرتے ہیں، اس طرح سجدہ کرتے ہیں، اس طرح سجدے میں گرتے ہیں. اور وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں، یہاں آگے ابھی سجدے میں جو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، یعنی کہ ان کا جو قول ہے، یعنی کہ وہ جو سجدے میں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک وعدہ جو میرے رب کا ہے وہ ہونے والا ہے پورا. مفعولا یعنی کہ اس کو فعل میں آئے گا، وہ وعدہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہوگا، قیامت ہوگی دنیا میں، یعنی کہ جو بھی اللہ چاہے جو چیز اللہ پاک نے فرمائی ویسا ہی ہوگا. تو یہ اس کا ایمان ہوتا ہے اور وہ سجدے میں گر پڑتا ہے. اور ایسے ہی نہیں سجدے میں گرتا، ساتھ میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ ابھی دوسرا سجدہ، دیکھیں نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو یہاں دوسرے سجدے کا بھی ذکر آ گیا. فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور سجدے میں گرتے ہیں، ٹھوڑیوں کو بال دیتے، یَبْکُونَ یعنی کہ غم کے ساتھ، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور بڑھتی ہے اس سے ان کا اور بھی خشوع، یعنی کہ جب وہ سجدے میں دوبارہ گرتے ہیں دوبارہ بھی، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. یہ دیکھیں انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو اللہ کا غلام ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر خم کرنے والا کہتا ہے. یہ اس کی کیفیت ہے کہ جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہو. دیکھیں نا آج کتنی ہر جگہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے کتنی دفعہ قرآن میں فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، یعنی کہ نبی علیہ السلام غم کیا کرتے تھے، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو آج بھی یہ کیفیت ہے الحمدللہ. جو تو صحیح مومن ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو اور یہ سارے رویے کو دیکھ کر اندر سے کوڑے جا رہے ہیں، غمگین ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے رب مالک کو مالک نہیں مانا جا رہا. اس سے بڑی کیا اور اس ایک غلام کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ اس کے مالک کو مالک نہیں مانا جا رہا. ٹھیک ہے، منہ زبانی کہنے والے بہت ہیں لیکن عمل کے اوپر کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ ایک غم کی کیفیت ہے. تو یہ غم کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ انسان وہ سر خم کر دی تو اس کے اندر یعنی کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ یہ اللہ پاک نے یہاں ان کا وہ بیان فرمایا، اور اس میں دونوں سجدوں کی بات آ گئی. دیکھیں دوسرا سجدہ آ گیا اور دونوں سجدوں میں جو پڑھنا ہے وہ بھی آ گیا. تو ساتھ ہی فرمایا اور اس سے کیا بڑھتا ہے؟ اس کا اور زیادہ اس کا خشوع بڑھتا ہے. دیکھیں اس سے اور زیادہ اس کا جو ہے نا وہ خشوع اس سے اور زیادہ بڑھتا ہے نماز کی، یعنی کہ اس طرح پڑھنے سے. اچھا، ابھی جو نماز میں پڑھنے کا طریقہ ہے یہ ابھی مثال کے طور کے اوپر ہمارے یہاں نماز کے اوپر پڑھنے کا کہتے ہیں کہ ایک حدیث سناتے ہیں کہ بولتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث ہے. پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو. تو یعنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ابھی ہمارے ہاں چونکہ غلط عقیدے غلط حدیثیں بیچ میں آئی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انسان گمراہ ہوئے ہیں. اکثریت عالم آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ نماز جو 5 نمازیں یہ پڑھتے ہیں اس میں سے یہ 2 نمازیں جو ہیں وہ اپنا خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خفی، اور 3 نمازیں پڑھتے ہیں جہری، یعنی کہ جس کو یہ جہری بولتے ہیں، جس میں آواز کو اونچا کر کے پڑھتے ہیں کہ امام اونچی آواز میں پڑھتا ہے قرات، پیچھے لوگ سنتے ہیں، یہ بولتے ہیں. یہ جیسا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے لوگوں کا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو اختلاف پھیٹا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی تو پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ کم کر رہا ہوں قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو.
اگر یہ وہ خاموش رہے گا تو وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مقتدی پیچھے کھڑا رہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس مقتدی کی جو قرت ہے وہ اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اختلاف پھیلا ہوا ہے. ابھی اس آیت میں الحمدللہ اللہ پاک نے واضح کیا، اس آیت کی طرف غور نہیں کیا جاتا ہے، یہ مجھ کو بھی نہیں سمجھ آتی کیوں. یہی ہے پردے جو اللہ پاک نے ڈالے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ فرمایا کل کہہ دیجئے کہ پکارو تم اللہ کو، یعنی کہ اللہ کا نام سے پکارو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایّما تدعو، جس طرح بھی چاہو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو بے شک اسی کے ہیں سب اچھے نام. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یہ آ گیا جہری. لوگ کہتے ہیں جہری نماز ہوتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کیا، وَلَا وَلا اور نہ کرو تجہر، نہ کرو جہری بِصَلَاتِكَ، نماز اپنی کو. بھائی جہری نماز نہ کرو. ابھی دیکھ لیں 3 نمازیں جہری کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کے باوجود بھی یہ جہری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے اس کے ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بنا ہے آپ آواز بلند نہ کریں. جہر کا جو لفظ ہے اس کی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو مطلب ظاہر ہو، نمایاں ہو، یعنی کہ آواز کو اونچی کر دینا، تھوڑی سی بھی اگر اونچی ہوگی آواز تو وہ نمایاں آواز ہے. یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہ تھوڑی آواز اونچی کر، اگر آپ اسپیکر میں تھوڑی سی آہستہ سی بھی آواز نکالیں گے تو وہ بھی سنائی دے گی. تو لہٰذا اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، یعنی کہ جہری نہیں کرنا نماز کو. لیکن اس کے باوجود بھی یہ 3 نمازیں جہری پڑھتے ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا ولا تخافت، اور خفیہ بھی مت کرنا. ابھی یہ 2 نمازیں خفیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ظہر اور عصر کی نمازیں یہ پڑھتے ہیں یہ خفیہ کرتے ہیں، جو فجر اور مغرب اور عشاء کی پڑھتے ہیں یہ جہری کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان دونوں باتوں سے قرآن میں منع فرمایا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت، نہ کرو جہری اور نہ کرو خفیہ. اور ساتھ ہی کیا فرمایا وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ ڈھونڈو، بلکہ چلو پکڑو بین ذالک، اس کے بیچ کا رستہ. ابھی ایک تو ہوگی جاری یعنی کہ آواز کا نکلنا، ایک ہوگی خفیہ ہوگی یعنی کہ دل کے اندر پڑھ لینا، خفیہ نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس کے بیچ کا رستہ ایک نارمل بچے کو بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا، یعنی کہ جس سے آواز بھی نہ آئے، اب آہستہ سے خسر پسر جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی کہ ہونٹ ہلانے آواز کے بغیر. ٹھیک ہے، یہ دل میں بھی نہیں ہے اور بالکل جہری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ واضح ہو جاتی اس کے اوپر بات. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ پاک کے اس حکم کے برخلاف کر رہے ہیں. اس سے وہ بات، یہ دونوں حدیث اور قرآن کی آیت جو ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اپنا غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، وہ بھی بات پوری آتی ہے. اور وہ حدیث والی بات بھی پوری آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کیونکہ دونوں یہ باتیں اس آیت کے مطابق پوری اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جب آپ خسر پسر پڑھیں گے تو امام بھی خسر پسر سے پڑھے گا اور مقتدی بھی خسر پسر سے پڑھے گا. مطلب کیا ہے کہ سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سب باقی نماز سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنی. کیونکہ ابھی یہ دیکھیں اس آیت میں یہ آیا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو نہ اس کو اونچی آواز میں پڑھو، نہ ہی خفیہ کرو، بلکہ بیچ کا رستہ اختیار کرو. وقل، اور کہو، کیا کہنا ہے یہ بھی کہہ دیا نماز میں جو کہنا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور ساتھ ہی دیکھیں یہ نماز کا بھی اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ نماز کو آپ نہ اونچی آواز میں پڑھیں نہ خفیہ پڑھیں، بلکہ اس کے بیچ کا رستہ اختیار کریں اور کہیں کہ سب تعریفیں لیے اللہ کے لیے جس نے نہیں پکڑا کوئی بھی اولاد، جس کی یعنی کہ کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی ہے جس کا کوئی بھی شریک، یعنی کہ کوئی اور نہیں جس کی بات کو اس سے آگے رکھا جائے، سب سے پہلے اللہ. ٹھیک ہے، اور نہیں ہے اس کا ملکیت میں، بادشاہی میں اس کا کوئی بھی دوست، من الذل یعنی کہ ذلیل، کمزور. اللہ پاک کا کوئی کمزور دوست نہیں ہے. دیکھیں ملکیت اس کی ہے. تو وکبرہ، اور تکبیر کرو اللہ کی تکبیرن یعنی کہ بڑائی سے. اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کو بڑا جانو، بڑا مانو، مانتے ہوئے. یہ نہیں کہ منہ سے بولو اللہ اکبر
اور اللہ کی بات مانو بالکل کوئی نہیں، یا 10 مان لو، مطلب 99 نہ مانو، ایک مان لو، مطلب یہ نہیں ہے، ماننی ہے تو پوری۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور مومنو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ تو پورے کا مطلب ہوتا ہے 100%۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے الحمدللہ اس میں نماز کا طریقہ بھی بتا دیا، پیچھے ہم نے سجدوں کا بھی پڑھا، نماز کو جہری نہیں کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں جہری نماز اور خفی نماز، یہ دونوں باتیں قرآن کے برعکس ہیں، یہ دونوں قرآن کی برخلافت ہے، یہ برخلاف ہیں اللہ پاک کے حکم کے۔ دیکھیں اللہ پاک کے حکم کی انکاری قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک لفظ کو بدلا تھا، خطۃ ان کو بولا گیا تھا، انہوں نے اس کو بدلا تو اللہ پاک نے اس کے اوپر عذاب بھیجا۔ یہاں تو اللہ پاک کے ہر بات کو بدلا ہوا ہے، اکثریت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے میں نے کہا الحمدللہ کافی قرآن کو ترجمہ کیا ہوا ہے، جو وہ آپ نے پڑھا ہے سنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آپ دیکھیں تو اللہ پاک کس طرح سے راضی ہے۔ آج عذاب اللہ کا آ رہا ہے، ہر جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، وہ انسان نہیں بن رہا، یعنی اپنی وہ بندگی کو اختیار نہیں کر رہا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کو یہ نہیں خالی منہ زبانی سے بڑا کہنا ہے، بلکہ اس کو بڑائی کو ماننا ہے، اس کو بڑائی کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، منہ سے نہیں کہنا خالی، اس کے اوپر پورا اپنے ہر وقت دھیان میں دیکھیں۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ان اللہ خبیر بصیر بما تعملون، اللہ پاک دیکھتا ہے اور جانتا ہے یعنی کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو ہر وقت آپ اگر برائی بھی کر رہے ہیں تو آپ کے اگر ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے تو تبھی تو آپ بچیں گے۔ لیکن اگر آپ بس منہ زبانی مار رہے ہیں، دل سے وہ اتنی تحقیقی عمل پہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ لازم بات ہے گناہ میں آپ کو وہ مائل ہو جائیں گے، شیطان کا آپ کے اوپر زور چلے گا۔ تو لہٰذا شیطان کا زور کس کے اوپر نہیں چلتا؟ جو اللہ کے مومن متقی بندے ہیں۔ تو اصل چیز قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کے حکم کو جوں کا توں ماننا۔ تو جب ہم یہ سارے عمل کریں گے تب جا کر اللہ پاک ہمارے لیے انشاءاللہ، اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ ہے، جب انسان اللہ کے اوپر اللہ پاک نے وعدہ بھی کیا کہ اگر انسان، وہ سورہ نور میں آئے گی بات کہ وہ کریں گے تو میں خلیفہ ان کو بنا دوں گا زمین میں۔ تو یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب وہ انسان پورا اس کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر پورا ہوگا، اللہ کی بات کے اوپر پورا ہوگا۔ تو مین چیز کیا ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننی، اللہ کو ماننا اور اللہ کی نہ ماننی، تو پھر فائدہ کچھ نہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ یہاں آج ہمارا اختتام سورہ بنی اسرائیل کے آخر یہاں اختتام ہوا انشاءاللہ سورہ اسراء، اور یہاں سے انشاءاللہ کل اگلی بار دوسری سورت شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔